چونکہ اس صورت میں فتنوں سے بچنے کا بیان ہے اور فتنوں کا تذکرہ ہے، اس لیے ابو درداء کی حدیث ہے صحیح مسلم میں اور نسائی میں کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ اور جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت آئی، اللہ دین و دنیا کے فتنوں سے بچائے گا۔ بس 8-10 جمعے پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ ام حسبتا، آیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک غار والے اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری قدرت کے سامنے کچھ زیادہ عجیب تھے۔ وہ جو سوالات کیے تھے روح اور یوسف اور خضر و موسیٰ و ذوالقرنین، اس میں زیادہ توجہ ان کی اس سوال پر تھی کہ اصحاب کہف کون تھے، کیونکہ یہ واقعہ انجیل کے بعد کا ہے اور قرآن سے پہلے کا ہے، اس لیے اس میں پریشانی بہت زیادہ تھی۔ اس واقعہ کے جغرافیائی حدود متعین کرنے میں مفسرین تقریباً منتشر الرائے ہے اور مختلف الخیال ہے۔ سب کا قدر مشترک یہ ہے کہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو کفر اور شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس زمانے میں کچھ نوجوان عقیدہ توحید سے آراستہ تھے اور اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور فردت انہیں اچھی طرح سمجھ آئی تھی۔ بادشاہ نے پورے رعایا کو اپنے حق میں کر کے ان نوجوانوں سے تنگ تھا۔ ایک دن دربار میں ان کو طلب کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان موحدین غیرتیوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی نعرہ توحید مستانہ بلند کیا۔ بادشاہ کچھ ان کے کلام سے متاثر ہوا، کچھ ان کی جوانی پر رحم کھایا، کچھ وہ عمائدین سلطنت کے قریب و عزیز تھے۔ ان وجوہات کے پیش نظر بادشاہ نے ان کے خلاف فوری کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کو کچھ اور سوچنے کے لیے موقع دے دیا۔ وہ لوگ جب بادشاہ کے ہاں سے اٹھے اور باہر چلے گئے تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ظالم بادشاہ ہے اور ہمیں کفر اور غلطی پر مجبور کرتے ہیں، چلو یہاں سے کسی جگہ پناہ لیتے ہیں جہاں یہ نہ پہنچ سکے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہاں سوچ ہی رہے تھے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر عبرت کی نیند مسلط کی، وہ سو گئے۔ اور ان کا ایک وفادار کتا جو انہوں نے اپنی زرعی یا مویشی یا شکاری ضرورت کے لیے پالا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، وہ بھی غار کے منہ پہ بیٹھا ہوا، وہ بھی سو گیا۔ 309 سال بعد جب دقیانوس ختم ہو گیا اور بیدروس بادشاہ آ گیا، اور وہ رحم دل تھا، موحد تھا، باس بعد الموت کا قائل تھا، لوگ پریشان تھے، اس وقت یہ لوگ نیند سے بیدار ہو گئے، اور جس وقت یہ سو رہے تھے باقاعدہ نیند میں کروٹ لیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن آنکھیں بند تھی۔ جب یہ نیند سے اٹھ گئے 309 سال بعد تو انہیں بھوک لگی تھی، تو اپنے ایک ساتھی کو مامور کیا کہ پیسے لو، بازار جاؤ، اچھے دکاندار جو شکل و صورت سے ایماندار لگتا ہو اس سے کھانا لاؤ۔ انہوں نے جب پیسے نکالے تو لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو کسی خزانے کو پا گیا، اور دقیانوس کے زمانے کا نوٹ دکھا رہا ہے، سکہ دکھا رہا ہے۔ دقیانوس بادشاہ ان کی تلاش کر کے جب یہ نہیں ملے تھے تو ایک تختی لکھ کے خزانے میں رکھی تھی اور ایک تختی غار کے منہ پہ لٹکائی۔ اب تو بادشاہ بیدروس تھا اور وہ رحمدل مسلمان تھا، اس کو اطلاع مل گئی، وہ آیا اور اعزاز و اکرام سے ان سے گفتگو کی، اور لوگوں پر ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد جینا برحق ہے۔ پھر ان کی اجازت سے یہ وہی دوبارہ سو گئے۔ اب اقوال مختلف ہے، راجح یہی ہے کہ وہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ غار کہاں ہے؟ اس میں تقریباً 24 اقوال ہے۔ امام الاثر محدث الہند
اور فقی الہند اور تاریخ عالم کا امام مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ یہ ایشیائے کوچک میں کوئی غار ہے، ایشیائے کوچک میں۔ ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف کے غار والے، والرقیم اور تختی والے، وہ جو لکھی ہوئی تختی تھی، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری آیتوں کے سامنے عجیب تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف تو یہی لوگ ہیں، لیکن یا بعض کہتے ہیں کہ رقیم یہ ہے اور اصحاب الکہف وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کر کے نکلے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے ان کا ذکر کاف کے ساتھ کیا ہے، اور رقیم بمانے مرقوم کے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، دونوں یہی مراد ہے۔ آپ گمان کرتے ہیں کہ غار اور تختی والے ہماری قدرتوں کے سامنے زیادہ عجیب ہیں؟ نہیں، اے پیغمبر آپ کو مکہ میں بھیجنا، اتنے مشرکین کے سامنے آپ کو سرخرو کرنا، سلامتی کے ساتھ آپ کی ہجرت تکمیل تک پہنچانا، اور اے پیغمبر آپ کو بدر، حنین، خندق و احد و تبوک میں سرخرو کرنا، چند سو صحابہ کے ہمراہ آپ کو مکہ عطا کرنا، اور آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا، اس سے زیادہ عجیب ہے۔ اذ امر الفتیۃ الی الکہف، پہلے 4 آیتوں میں اختصار ہے، پھر آگے 2 رکوع میں تفصیل ہے، کیونکہ تفصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس ہوتی ہے، مختصر المعانی میں ہے۔ جس وقت ٹھکانہ لے لیا چند نوجوانوں نے الی الکہف، غار میں، فقالوا، پس انہوں نے کہا، دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار دے ہم کو اپنے پاس سے مہربانی، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ڈالیے ہمارے اس کام میں خیر، تیار کرے یعنی ڈالیے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پس ہم نے مہرے لگائی ان کے کانوں پر غار میں چند سال، 309 سال، اللہ کے لیے تو چند ہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، کہ کون سا گروہ 2 گروہ میں سے، احصا یاد رکھ چکا ہے، لما اس مدت کو، لبسو جو یہ ٹھہر چکے ہیں، امدا گزار کر،